بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک بڑی اور خوشحال سلطنت تھی۔ اس سلطنت پر ایک بہت ہی انصاف پسند اور رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کا نام بادشاہ سلیمان تھا۔ لوگ اس سے بہت محبت کرتے تھے کیونکہ وہ ہمیشہ انصاف کرتا تھا اور غریبوں کی مدد کرتا تھا۔ اسی سلطنت کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں 3 بھائی رہتے تھے۔ ان کے والد ایک محنتی کسان تھے۔ جب وہ زندہ تھے تو سب بھائیوں میں بہت محبت تھی، لیکن جب والد کا انتقال ہو گیا تو سب کچھ بدل گیا۔ والد نے مرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا کھیت چھوڑا تھا۔ وہ کھیت تینوں بھائیوں کے لیے کافی تھا، لیکن لالچ انسان کو اندھا بنا دیتا ہے۔ بڑا بھائی بہت لالچی تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ پورا کھیت صرف اسی کو مل جائے۔ درمیانہ بھائی بھی اس کی باتوں میں آ گیا، لیکن سب سے چھوٹا بھائی بہت نرم دل اور نیک تھا۔ ایک دن بڑا بھائی غصے سے بولا، یہ کھیت میرا ہے، میں بڑا ہوں اس لیے مجھے زیادہ حق ہے۔ چھوٹا بھائی آہستہ سے بولا، بھائی جان اگر آپ کو چاہیے تو لے لیں، میں جھگڑا نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن معاملہ اتنا آسان نہیں تھا۔ گاؤں کے لوگ بھی اس جھگڑے سے پریشان ہو گئے۔ آخرکار کسی نے مشورہ دیا کہ یہ معاملہ بادشاہ سلیمان کے دربار میں لے جاؤ کیونکہ وہ ہمیشہ انصاف کرتے ہیں۔ اگلے دن تینوں بھائی بادشاہ کے دربار میں پہنچے۔ دربار بہت بڑا تھا۔ سپاہی کھڑے تھے اور وزیر بھی موجود تھے۔ بادشاہ تخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ بادشاہ نے پوچھا، بتاؤ تم لوگ کیوں آئے ہو؟ بڑے بھائی نے فوراً شکایت شروع کر دی، بادشاہ سلامت، ہمارے والد کا کھیت ہے، لیکن میرا چھوٹا بھائی اسے مجھ سے چھیننا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے چھوٹے بھائی کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا یہ سچ ہے؟ چھوٹا بھائی خاموش رہا۔ بادشاہ نے دوبارہ پوچھا، تم کچھ بولتے کیوں نہیں؟ چھوٹا بھائی بولا، بادشاہ سلامت، مجھے کسی سے لڑائی نہیں کرنی۔ اگر میرے بھائی کو کھیت چاہیے تو وہ لے لے، مجھے اللہ پر بھروسہ ہے۔ دربار میں موجود سب لوگ حیران رہ گئے۔ بادشاہ کچھ دیر سوچتے رہے، پھر انہوں نے ایک عجیب فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا، میں کل فیصلہ سناؤں گا، لیکن پہلے تم تینوں کو ایک کام کرنا ہوگا۔ بادشاہ نے تینوں بھائیوں کو ایک ایک تھیلا دیا جس میں گندم کے دانے تھے۔ بادشاہ نے کہا، یہ دانے لے جاؤ اور 1 سال تک ان کی حفاظت کرو۔ اگلے سال تم دوبارہ میرے پاس آؤ گے، پھر میں فیصلہ کروں گا کہ کھیت کس کو ملے گا۔ تینوں بھائی اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ بڑے بھائی نے سوچا، یہ تو صرف دانے ہیں، ان کی کیا اہمیت ہے؟ اس نے وہ تھیلا ایک کونے میں پھینک دیا۔ درمیانے بھائی نے دانوں کو صندوق میں بند کر دیا تاکہ وہ محفوظ رہے، لیکن چھوٹے بھائی نے ان دانوں کو زمین میں بو دیا۔ وہ روز ان کی دیکھ بھال کرتا، پانی دیتا اور دعا کرتا۔ کچھ مہینوں بعد وہ دانے سنہری گندم کے کھیت میں بدل گئے۔ پورا گاؤں حیران رہ گیا۔ 1 سال بعد تینوں بھائی دوبارہ بادشاہ کے دربار میں پہنچے۔ بادشاہ نے سب سے پہلے بڑے بھائی سے پوچھا، میرے دیے ہوئے دانے کہاں ہیں؟ بڑے بھائی نے شرمندگی سے کہا، بادشاہ سلامت، وہ خراب ہو گئے۔ پھر بادشاہ نے درمیانے بھائی سے پوچھا، اس نے صندوق کھولا تو دانے سڑ چکے تھے۔ آخر میں بادشاہ نے چھوٹے بھائی سے پوچھا۔ چھوٹے بھائی نے مسکرا کر کہا، بادشاہ سلامت، وہ دانے تو اب کھیت بن چکے ہیں۔ بادشاہ اور دربار کے سب لوگ حیران رہ گئے۔ بادشاہ مسکرائے اور بولے، جو شخص ایک مٹھی دانوں کو کھیت میں بدل سکتا ہے وہی اس زمین کا اصل حقدار ہے۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا، کھیت چھوٹے بھائی کو دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں لالچ نہیں بلکہ محنت اور صبر ہے۔ یہ سن کر بڑا اور درمیانہ بھائی بہت شرمندہ ہو گئے۔ انہوں نے چھوٹے بھائی سے معافی مانگی۔ چھوٹے بھائی نے مسکرا کر کہا، ہم تینوں بھائی ہیں، ہم ساتھ رہیں گے۔ اس دن کے بعد تینوں بھائی مل کر کھیت میں محنت کرنے لگے اور خوشی سے زندگی گزارنے لگے۔ سبق: لالچ انسان کو نقصان دیتا ہے، لیکن صبر، محنت اور نیکی ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے۔